خلافت کے امامت کے امین صدیق اکبر ہیں۔ خلافت کے امامت کے امین صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں۔ میرے آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا سب کچھ، میرے آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا سب کچھ، وفا ان کا رہا خاصا حسین صدیق اکبر ہیں۔ مزار مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں فرشتے بھی، اسی عالی مقام کے ایک مقیم صدیق اکبر ہیں۔ صداقت میں، عدالت میں، سخاوت میں، شرافت میں، نمونہ مصطفیٰ کا بالیقین صدیق اکبر ہیں۔ نکالا سانپ نے جو سر، لگا دی جان داؤ پر، نکالا سانپ نے جو سر، لگا دی جان داؤ پر، فدائے رحمت للعالمین صدیق اکبر ہیں۔ خلوت ہو کہ جلوت ہو، مزار پاک ہو یا غار، خلوت ہو کہ جلوت ہو، مزار پاک ہو یا غار، جہاں آقا دکھائی دیں وہیں صدیق اکبر ہیں۔ خلافت کے امامت کے امین صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے فضائل بے شمار آیات بینات اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بھی نازل کی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں آپ کو اللہ نے اور بہت سارے کمالات عطا کیے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے آپ کو بہت ساری شان عطا کی۔ حضور جان کائنات نے انہی ہستیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ فی السماء الدنیا 80,000 ملک یستغفرون لمن احب ابا بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک راوی فردوس الاخبار جلد نمبر 3 صفحہ 186 کے اندر یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے آسمان میں 80,000 فرشتے ایسے ہیں جو ان لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر، فی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر 80,000 فرشتے ایسے ہیں جو ان لوگوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ وفی السماء الثانیہ، اور حضور نے فرمایا دوسرے آسمان پر 80,000 ملک، 80,000 ایسے فرشتے ہیں یلعنون من ابغض ابا بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ دوسرے آسمان پر 80,000 فرشتے ایسے ہیں جو ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے۔ اور الحمدللہ العظیم، اللہ نے ہمیں یہ اعزاز اور توفیق بخشی ہوئی ہے کہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں کے گن گانے والے ہیں، ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ سمجھنے کی وقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایمان کی شان حضور جان کائنات نے بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ کہتے ہیں کہ لو وضع ایمان ابی بکر علی ایمان هذه الامہ، اگر اس امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، جتنے بھی امت محمدیہ کے افراد ہیں ان سارے لوگوں کا ایمان
ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اکیلے ابوبکر کا ایمان ساری امت کے لوگوں کے ایمانوں سے وزنی ہوگا. سبحان اللہ. اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک راوی، آپ نے فرمایا کہ مجھے ہرگز کسی شخص کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، مجھے کسی اور شخص کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع اسلام کی خاطر، میری ذات کی خاطر میرے یار ابوبکر صدیق کے مال نے نفع دیا ہے. سبحان اللہ. اور بھی صحابہ تھے، بڑے پیر صحابہ تھے، جلیل القدر صحابہ تھے، لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے اور کسی صحابی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابوبکر صدیق کے مال نے دیا ہے. جب آپ یہ بیان کرتے ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حاضر ہیں اس محفل کے اندر. جب حضور نے بیان کیا نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے تھا رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا حیثیت ہے، میرے مال کی کیا حیثیت ہے، اللہ نے جو عزت کا تاج میرے سر پر رکھا ہے اور جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کی صحبت اور آپ کی نسبت اور آپ کا صاحب ہونے کی وجہ سے اللہ نے عزتیں بھی میرے سر پر رکھ دی ہیں اور عزت والا مال بھی مجھے عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ شِفَاءٌ، فرمایا کہ ہر چیز کے لیے شفا ہے، ہر چیز کے لیے شفا ہے. وَشِفَاءُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ فرمایا کہ دلوں کی شفا اگر حاصل کرنی ہے تو اللہ کا ذکر کیا کرو. سبحان اللہ. اور اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو اگر منور کرنا ہے نا تو فرمایا ابو بکر اور عمر سے پیار کیا کرو. جب میرے یار ابو بکر سے پیار کرو گے، میرے یار عمر سے پیار کرو گے، اللہ تمہیں اپنے ذکر کی لذت اور چاشنی بھی نصیب فرما دے گا. پتہ چلا اللہ کا ذکر بندے کو اس وقت ہی فائدہ دے گا جس دل کے اندر حضور کے پیارے صحابہ ابو بکر صدیق کی بھی محبت ہوگی، عمر فاروق کی بھی محبت ہوگی. سبحان اللہ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذاتی والا شان کے حوالے سے مزید حدیث آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ملا نے اس کو اپنی سیرت کے اندر اور خلا نے فضائل کے اندر، تبری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. مولا علی حدیث پاک راوی، کوئی اور نہیں، اور صحابہ وہ بھی شان والے ہیں لیکن مولا کائنات خود اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ الخیر 370 خصلہ. مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 370 عادتیں ایسی ہیں جن کا شمار اللہ نے نیکیوں میں کیا ہوا ہے. 370 عادتیں ایسی ہیں، 370 خصلتیں ایسی ہیں جن کا شمار رب کائنات نے نیکیوں میں کیا ہوا ہے. یعنی 370 عادتیں اور خصلتیں ایسی ہوئی جو نیکیوں میں شمار ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ رب العالمین کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو حضور نے فرمایا جعل فی واحدۃ منہن فدخل بها الجنہ. اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے تو رب کائنات ان 370 میں سے
کوئی ایک عادت اس شخص کو عطا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو پسند کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا 370 خصلتوں میں سے ایک خصلت اپنے اس پسندیدہ شخص کو عطا کر دیتا ہے۔ حضور اگر ایک بندے کو ایک خصلت عطا ہو گئی رب کی طرف سے تو اس کے لیے کیا انعام ہے، اس کے لیے جزا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فداخلہ بہل جنہ، اس ایک خصلت کی وجہ سے، اس ایک عادت کی وجہ سے رب کائنات اس شخص کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا، اپنے اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے، اور اس عادت کی وجہ سے رب کائنات اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب حضور نے یہ کلام کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہی تھے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل فیہ شیء منا، یا رسول اللہ جو آپ نے 370 خصلتوں کے حوالے سے بات کی ہے، یا رسول اللہ ان 370 خصلتوں میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ یا رسول اللہ وہ 370 کوالٹیز میں سے کوئی کوالٹی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے، کوئی خوبی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے، کوئی عادت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ تو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال نعم جب من کل، فرمایا اے میرے یار ابو بکر 370 خوبیوں میں سے تو ایک خصلت کی بات کر رہا ہے، تو میرا وہ محبوب صحابی ہے جس کو رب کائنات نے 370 میں سے 370 کوالٹیز اے ابو بکر اللہ نے تجھے عطا کی ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی بلند کرنا ہے، میں نے کہنا ہے گلی گلی نگر نگر، آپ نے کہنا ہے ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، اللہ اکبر۔ تو حضور نے کیا فرمایا اے ابو بکر تو وہ میرا محبوب صحابی ہے، تو ایک کوالٹی کی بات کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے 370 میں سے 370 کوالٹیز ہی اے ابو بکر تجھے عطا کی ہوئی ہیں۔ تو سامعین طبقار یہ خوبیاں، یہ ساری خصلتیں، اگر ان میں سے ایک خصلت بندہ مسلمان کو اللہ نصیب کر دے تو ایک خوبی کی وجہ سے وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے، تو جس بندے کو اللہ رب العالمین 370 میں سے 370 ہی عطا کر دے تو اس بندے کی کیا شان ہوگی، اس بندے کی کیا شان ہوگی، اس بندے کی کیا شان۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یقول لأبی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا شان کے حوالے سے میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یا ابا بکر ان اللہ آتانی ثواب من آمن بی منذ خلق آدم الی ان بعثنی، اے ابو بکر جناب آدم کی تخلیق سے لے کر آج تک جتنے لوگ بھی ایمان لانے والے ہوں گے، اے ابو بکر آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، اللہ نے ان سب کے ایمانوں کا ثواب مجھ محمد کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا، ان کے ایمانوں کا ثواب رب کائنات نے مجھ محمد کو عطا کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں نہ عطا فرمایا؟ حضور تو جانے ایمان ہے نا، ایمان کی جان ہے، ایمان کی جان ہے، ایمان کی جان۔ اور اے ابو بکر جس دن سے میں نے اعلان نبوت کیا ہے، جس دن سے میں نے اعلان نبوت کیا ہے، اس دن سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ بھی ایمان لاتے رہیں گے رب کائنات ان لوگوں کے ایمانوں کا ثواب ابو بکر تجھے عطا فرماتا رہے گا۔ اے ابو بکر میری نبوت کے اعلان کے بعد سے لے کر قیامت تک ان تقوم الساعہ، قیامت تک جتنے
ایمان لائیں گے، جتنے لوگ بھی ایمان لائیں گے۔ ابو بکر وہ تو کلمہ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، اللہ جو انہیں نوازے گا نا، لیکن وہ ایمان لائیں گے، ان کے ایمانوں کا ثواب قیامت تک کے لوگوں کے ایمانوں کا ثواب اے ابو بکر میری نسبت کی وجہ سے اللہ تیرے کھاتے میں ڈالتا جائے۔ یہ شان یار کم ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ بھی ایمان لائیں گے ان کے ایمانوں کا ثواب خلیفہ اول امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ریاض النظرہ کے اندر محب تبری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ نے وہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے بھی سنی ہوئی ہے، لیکن آج ایک اور یاد سناتا ہوں۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے پاک راوی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یقول اخبارانی جبرائیل ان اللہ تعالیٰ لما خلق آدم وادخل الروح فی جسدہ، حضور فرماتے ہیں مجھے جبریل نے خبر دی کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پھر ان کے جسم میں روح داخل کی، تو روح داخل کرنے کے بعد امرنی ان آخذ تفاحۃ من الجنہ، جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی نا، جبریل امین کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اے جبریل جاؤ جنت کے اندر جنتی سیب لے کر آؤ، جنتی سیب لے کر آؤ، فآصرھا فی حلقہ، اور اس کا جو رس ہو، جو قطرے ہوں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے حلق میں داخل کرو، فأصرتھا فی فمہ، تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سیب لیا، پھر اس کو نچوڑا کدھر؟ فی فمہ، حضرت آدم علیہ السلام کے منہ میں، جب نچوڑا فخلق اللہ من النقطۃ الاولی، حضور نے فرمایا، جبریل امین نے مجھے بتایا کہ جب وہ قطرے حضرت آدم علیہ السلام کے منہ میں ڈالے گئے تو پہلے قطرے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی تخلیق فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ومن الثانیہ ابا بکر، دوسرے قطرے سے حضرت ابو بکر صدیق، ومن الثالثہ عمر، تیسرے قطرے سے حضرت عمر فاروق، ومن الرابعہ عثمان، چوتھے قطرے سے حضرت عثمان، ومن الخامسہ علیہ، اور پانچویں قطرے سے حضرت علی کی تخلیق فرمائی۔ فقال آدم من ہؤلاء الذی اکرمتہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان پاکیزہ ہستیوں کو دیکھا نا، ان پانچ ہستیوں کو دیکھا، حضور کو دیکھا، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو دیکھا تو حیران ہوئے، عرض کرنے لگے یا رب العالمین، یہ پاکیزہ ہستیاں، یہ عظمت والی، یہ عزت والی ہستیاں کون ہیں؟ یہ ہستیاں کون ہیں؟ فقال اللہ تعالی، اللہ پاک نے فرمایا ہؤلاء خمسۃ اشباح، اے آدم یہ بڑی بلند و بالا ہستیاں ہیں، یہ بلند و بالا شخصیات ہیں، کا تیری اولاد میں سے ہیں۔ وقال ہؤلاء اکرم عندی من جمیع خلقی، اے آدم میرا تجھے اس بات سے بھی آگاہ کرتا ہوں، جن ہستیوں کا زیادہ مقام ہے نا، تو یہ پانچ ہستیاں ہیں، یہ پانچ ہستیاں ہیں۔ قال فلما عصى آدم ربہ، جب حضرت آدم علیہ السلام سے عصا ہوئی، جب زمین پر اتارے گئے تو توبہ قبول نہیں ہو رہی۔ ایک روایت ہے پینتن پاک کے حوالے سے، لیکن یہ روایت ہے ان پاکیزہ ہستیوں کے حوالے سے۔ قال ربی بحرمت اولئک الاشباح الخمسہ الذین فضلتهم علی، یا رب العالمین میں نے وہ پانچ ہستیاں دیکھی تھی جو تیرے نزدیک پوری کائنات سے بھی زیادہ تجھے محبوب ہے، یا رب میں تجھے ان پانچ ہستیوں کا وسیلہ دیتا ہوں، یا رب میری توبہ قبول کر لے۔
جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضور رحمت عالم کا وسیلہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا وسیلہ دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان 5 ہستیوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اگر توبہ قبول ہوتی ہے، پنجتنپا کے وسیلے سے ہو رہی ہے اور ان 4 خلفاء کے وسیلے سے ہو رہی ہے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھیں تو وضو کر کے سچے دل سے توبہ کر لیں اور دعا کریں، یا رب اگر ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ پنجتنپا کے ناموں سے تو قبول کرتا ہے اور ان حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ناموں کے صدقے تو قبول کرتا ہے، مولا آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ توبہ ہماری قبول فرما دے۔ تو میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، یہ پاکیزہ ہستیاں، ان کے فضائل بے شمار، حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل بے شمار ہیں، آیات بینات بے شمار ہیں، لیکن مختصر سی حاضری میں نے آپ احباب کے سامنے لگوائی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی نسبت ہم غریبوں کو عطا فرمائے۔ اب آخر میں پھر میں نے وہ گلی گلی نگر نگر نعرہ لگانا ہے، آپ نے جواب دے، گلی گلی نگر نگر، کوئی بندہ خاموش نہ رہے، کوئی بندہ خاموش نہ رہے، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، وآخر دعوانا ان الحمد